کچھ پولیٹیکل سیناریو بن رہے ہیں پاکستان میں، اور ایک بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو، انہوں نے کانگریس میں پیشی کے لیے بیان سامنے ان کا آیا ہے، اور ڈونلڈ لو کانگریس کمیٹی میں پیش ہوں گے، سوالوں کے جواب بھی وہ دیں گے۔ اور پہلے سے تیار بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے واضح بیان جاری کیا، اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی، جلسے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ایکچولی جو وہاں کے کانگریس مین ہیں، ان کے پاس یہ ایک مدعا آیا تھا جس پہ بہت سارے، جب کانگریس کی ایک مطلوبہ تعداد ان کے رکن اگر سائن کر دیں تو پھر اس کی باقاعدہ ایک سماعت ہوتی ہے۔ تو اس سماعت میں امریکی جو پاکستان میں سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کو بلایا گیا، اور اس طریقے سے اب یہ تمام تر ڈسکشن وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو انتخابات کو کافی وہاں پر مدعا بنایا گیا ہے۔ تو 8 فروری کی جو انتخابات ہے اس میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے، یہ کہا گیا۔ مبصرین نے شکایت کی کہ انہیں آدھے سے زائد حلقوں میں انتخابی عمل کی نگرانی نہیں کرنے دی گئی۔ تو امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا بھی اظہار ہوا، اور ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر فکر مند ہیں۔ اور دوسری جانب ملک میں جو سیاسی کشیدگی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات ہیں، وہ بھی واضح ہیں، اور رہنما نون لیگ آصف کرمانی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے، میں نے اون چودھری کو ووٹ نہیں دیا۔ آصف کرمانی نے واضح کیا کہ مریم نواز کی ٹیم کا حصہ کبھی نہیں رہا۔ آصف کرمانی نے کیا گفتگو کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آئے، اون چودھری صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا۔ نظریاتی مسلم لیگی کسی نان مسلم لیگی کو کیسے ووٹ دیں؟ اون چودھری صاحب ہوں، آج غلام سرور صاحب ہوں، آج جہانگیر ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب، میں تو ان کو لوٹوں کے زمرے میں شمار کرتا ہوں، ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مریم بی بی کے ساتھ نہ میں نے کام کیا ہے، ان کی ایک اپنی ٹیم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تمام تر جو معاملہ ہے، جس طریقے سے امریکی کانگریس میں سوال جواب ہو رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب۔ کائرہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں، جو نائب آپ کہہ لیں جو سفیر ہیں، ان کی جانب سے تمام تر بیانات بھی آ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کو لے کے؟ ایک تو جی میں اس ڈسکشن کا حصہ ہوں نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے، لہذا اس پہ کچھ بات کرنا میرا لیے قبل از وقت ہے۔ لیکن دوسرا، ان کے اپنے ملک کے اندر ہونے والی اس ڈسکشن پہ ہمارے ہاں کچھ سوالات ضرور ہیں، الیکشن کے اوپر بالکل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس طرح کے سوالات یا اس سے کم و بیش سوالات تقریباً پچھلے کئی الیکشنز پہ رہے ہیں، اور اس الیکشن کے اوپر بھی ہمارے ہاں ایک اپنا نظام موجود ہے، اور اس نظام نے ہی کوئی رستہ نکالنا ہے بہتری کا اس سارے عمل کے اندر۔ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور ملک، کوئی اور فورم جو ہے وہ تو اس کا حل نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن دوستوں نے وہاں تک رسائیاں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہ دیگر مداخلت کو اپنے ہاں دعوت دینے کی باتیں ہیں، وہ کئی فورمز پہ کر چکے ہیں۔ وہ IMF ہے، وہ بھی امریکہ ہی ہے، اور اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا ان کا اپنا کوئی ملک کا ادارہ کر رہا ہے، لیکن اس کا پاکستان کے اندر کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی ہمارے ہاں جو فورمز ہیں وہ اس پہ، یہ دوست ہمارے سارے جن کو اعتراضات ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ان فورمز پہ، اور ان فورمز سے ہی ان کو اپنا حل طلب کرنا چاہیے یا اپنے سوال کا جواب لینا چاہیے۔ تو قائرہ صاحب، ایک چیز سوال تو یہ اٹھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے یہاں جو انتخابات ہوئے اس کو لے کر بہت ساری آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، یہاں تک کہ اب یہ معاملہ امریکی کانگریس میں ڈسکس ہو رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے اپنی نوعیت کا ایک انوکھی بات ہے، بٹ سٹل آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی تحقیقات ہو جائیں، ٹائملی ہو جائیں، جس کی جو تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر ہم آگے بڑھیں، نارملسی کی طرف جائیں اور اس ایشو سے نکلیں کہ جی 8 فروری کے انتخابات میں آخر ہوا کیا؟ دیکھیے، تحقیقات کے لیے جو فورمز موجود ہیں بالکل ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحقیقات کون کرے؟ کوئی ادارہ آپ نے کھڑا کرنا ہے، ادارے تحقیقات کرنے کے لیے تو پھر عدالتی ہیں جن پہ اعتبار نہیں لوگ کر رہے، پھر آپ کا الیکشن کمیشن ہے جس پہ اعتبار نہیں کر رہے، پھر آپ کے ہاں کچھ فورمز وہ ہیں لائک ہمارے ٹریبیونلز ہیں عدالتی، ان پہ کچھ لوگ اعتبار نہیں کر رہے۔ تو جب آپ کو اعتبار نہیں ہے اپنے اداروں پہ تو تحقیقات کس سے کرا کے آپ کوئی وے فارورڈ اگر بتانا چاہیں آپ کے نزدیک، اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں ایک گروئنگ ڈیموکریسی میں یہ سوالات بڑے سنجیدہ ہیں،
माजी के इलेक्शंस के ऊपर भी इस तरह के सवालात उठते रहे। 2018 के इलेक्शन में रेप्लिका है उसका सवालात का। आज जरा सोशल मीडिया पे ये चीजें और ज्यादा नुमायां हो गई। उनको हाईलाइट करने के लिए एक जो जमात है उनका मीडिया बहुत तगड़ा होकर इसको प्ले कर रहा है, और उसी मीडिया के इन्फ्लुएंस में से हमारा फॉर्मल मीडिया भी है। दोनों काम हो रहे हैं। सो उससे एक बड़ी हाइप बनी है। तो बिल्कुल इसकी तहकीकात के लिए पहले तो जो फोरम्स हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते तो क्या नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, अगर आप ट्रिब्यूनल्स को नहीं मानते तो क्या नए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए जाएं। अगर उनको भी नहीं मानते तो फिर क्या नई अदालतें तश्कील दी जाएं, अदालती ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं। वो तो बने हुए हैं। तो आपको किसी प्रोसेस के अंदर तो आना पड़ेगा। रही बात, अगर आप इस सारे जुडिशियल प्रोसेस से हटके, कानून के रेगुलर प्रोसेस से हटके अगर कोई प्रोसेस इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर आपको सियासी जमातों के साथ पार्लियामान में बैठ के हुकूमत के साथ वो मामला करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, आइए आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं, अगर कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है वो करते हैं, तो तभी मुमकिन है कि अगर आप बाकी जमातों के साथ बैठे। अगर आप उनके साथ बैठे भी नहीं, इदारों को आप माने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को आप बदनाम करें और पाकिस्तान के सालमियत के ऊपर कभी IMF के पास जाके, कभी दीगर जराए से, अब इस तरह से आप हमले कर रहे हो, और फिर आप तवक्को करें कि हमें इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ को कोई फोरम होगा, कोई तरीकाकार होगा ना इंसाफ लेने का। तरीकाकार ही होना चाहिए। ठीक है कारा साहब, थैंक यू सो मच। आपका मौक़िफ़ इस सारी सूरत हाल पर आ गया है और ये समाअत हो रही है अमेरिका में। ये बाकायदा जी पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात, जमहूरियत का तसलसल, कांग्रेस में समाअत हो रही है। देखते हैं जी इसका क्या मजीद जो लुब्बे लुबाब था कमर जमा कारा साहब का वही था कि जब तक आप इन हाउस इसका मसला नहीं निकालते तब तक आपके मामला इसी तरह दीगर बाहर ममालिक में डिस्कस